یہ حرکتیں بھی کرتا ہے کہ ایک جیتی جاگتی ماں کے پیٹ میں پنپنے والے بچے کو، ایک بچی کو قتل کر ڈالتا ہے۔ کس دل سے اپنی اولاد کو مارتا ہے؟ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جو بچہ معصوم ہے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس نے کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے، زبان سے کسی کو کچھ بولا بھی نہیں ہے، کسی کو ستایا نہیں۔ ابھی تو بالکل غریب ٹھٹرا ہوا ایک دم سمٹا ہوا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر کوئی ان پڑھ ہوتا ہے؟ ابارشن کوئی ایسا آدمی کر سکتا ہے جو کیل ٹھوک کے کچھ کر دے؟ وہ تو ایک دم پڑھا لکھا ہے، لاکھوں کا خرچ کرنے کے بعد اس کو ڈگری ملی ہے۔ کیا کام آیا یہ پڑھنا لکھنا ہے؟ یہ پڑھنا لکھنا اگر انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو یہ سارا نالج انسانیت کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، پینے میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ اب آدمی گیا کہیں پہ ہوٹل میں کھا لیا، ملاوٹ والا کھانا کھا لیا، کچھ پیٹ بگڑ گیا، تکلیف شروع، بھاگا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھ کے دی، بھائی کھائیے ٹھیک ہو جائیں گے، لگتا تو ہے۔ جا کے دوائی کھائی تو اور تکلیف بڑھ گئی، معلوم ہوا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کہا معاف کرنا، دوا میں بھی ملاوٹ ہے۔ حالت یہ ہے کہ آدمی انسانیت، گایوں کا دودھ نکال رہے اس میں ملاوٹ ہے، انجیکشن دے دے کے اس سے دودھ دیا جا رہا ہے، اس جانور کا کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز میں دوائیاں ہیں، پریگننسی کی دوائی، ڈاکٹر دیکھیے کہتے ہیں اسلام کی نہیں۔ ہمارے ملک کا یہ حال تھا کہ بڑوں کا ادب ہوا کرتا تھا۔ آج ہم کس دور میں پہنچ گئے؟ جوان بچہ باپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، ہو سکے تو شراب بھی پی لے، اور اگر باپ اس کو ڈانٹ دے تو دوستوں کے سامنے، چونکہ اس کا انسلٹ ہوا ہے، باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے، وہ بھی انگلش میں دے گا کیونکہ پڑھا لکھا ہے بھائی، ہندی مراٹھی میں نہیں دے گا، اردو میں نہیں دے گا۔ اب یہ انگلش سیکھ چکا ہے، یہ انگلش میں گالی دے گا، زیادہ ایجوکیٹڈ گالی دے گا۔ اور اگر اس کا بد چلے تو باپ کی پٹائی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہے، یہ کمزور ہے، جم جاتا ہے، یہ ہیلدی ہے، بہت طاقتور ہے۔ باپ اگر اس کو تماچا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ پکڑ لے گا، باپ کا ہاتھ الٹا پھینک سکتا ہے۔ سنبھل کے رہو، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، بیوی شوہر کے تعلقات، فیس بک، واٹس ایپ، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے شوہر جاب پہ گیا ہے، بیوی گھر پہ ہے، بیوی بھی کہیں جاب کرنے والی ہے۔ اب شوہر تھک کے آتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، کیوں تھکتا ہے بھائی؟ بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہے، زیورات اس کو چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، جوتیاں چاہیے اس کو، اچھا گھر اس کو چاہیے، اس کے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ صبح سے جو کام کر رہا ہے، رات دیر تک اوور ٹائم کرتا ہے، کیونکہ تنخواہ کم ہے، بڑھانا ہے اس کو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکول ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں دیر سے آتا ہے، بیوی گھر پہ پریشان، اکیلی بیٹھی بیٹھی کیا کریں؟ فیس بک اس کے لیے دل بہلانے کا ذریعہ بن گیا۔ فیس بک پر سہیلیاں ہوتے ہوتے دوست بھی ہونے لگے۔ اب وہ اپنی دنیا میں ہے، یہ اپنی دنیا میں ہے، یہ آفس میں کسی اور سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کسی اور سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، رشتے کچے ہو چکے ہیں۔ اب اگر ذرا سا بھی دونوں میں تناؤ آ جائے، دونوں الگ ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ اس بچے کا کیا ہے؟ اب بچے سے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بیٹا تو باپ کے پاس جائے گا کہ ماں کے پاس؟ کہہ رہا میں دونوں میں سے چنوں کیسے؟ یہ کیسا اتنے چھوٹے بچے کو چننے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ چنو، کتنا مشکل ڈیسیجن اس کے لیے ہے۔ وہ ماں کو بھی دیکھ رہا ہے، باپ کو بھی دیکھ رہا ہے، دونوں میں سے ایک کیوں؟ رشتے اتنے کچے ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں چکیاں پیسا کرتی تھیں، شوہر شراب بھی کبھی پی کے آتا تھا، لیکن بالکل جوڑی جمی رہتی تھی، کبھی سدھر بھی جاتا تھا، کبھی نہیں بھی سدھرتا تھا۔ لیکن آج ذرا سی چیز پر عورت اور شوہر دونوں سے الگ، یا تو قانونی طور پر الگ ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ ساتھ میں رہتے ہوئے بھی الگ رہیں گے۔
تو تیری زندگی جی، میں میری زندگی جیوں گا۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں، ان میں بچوں کا، اولاد کا کیا ہوتا ہے، وہ ایک تیسری دشا میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا سارا سماج آج ایک دم کھائی کے کنارے پڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کسی بھی لمحے وہ کھائی میں گر سکتا ہے۔ اتنا خطرہ آج ہمارے سماج کے لیے ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے۔ آج دیکھیے کیا انسان کا حال ہے۔ ایک آدمی، اگر آپ دیکھیے جو اتراکھنڈ میں جو بھی ہوا، کئی لوگوں نے یہ بات بتائی کہ آدمی ڈوب رہا ہے، آدمی گر رہا ہے، کسی کو مدد مانگ رہا ہے، اس کو کوئی بچاتا نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے اس کی کنگن اور اس کی گھڑی وغیرہ نکال لیتے۔ بتائیے یہ انسانیت ہے؟ ایک آدمی راستے پر اگر گرا پڑا ہو، اگر اس کو ہارٹ اٹیک آئے، وہاں گر جائے اور آواز دی کسی کو، بھائی بچاؤ، میرے لیے کچھ کرو، کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں کہ لوگ بزی ہے، میری میٹنگ لیٹ ہو جائے گی، بھائی مجھ کو جا کے دکان کھولنا ہے، معلوم نہیں یہ کون ہے، کیوں میں کسی کے لیے رکوں؟ کتنے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ انسان کی انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی ہائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارے بگاڑ کی، سارے فساد کی جڑ ہے کہ ہم نے اپنی ویلیوز کھو دی، ہم نے ٹیکنالوجی اعلیٰ لے لی، لیکن اپنی ویلیوز، جو ہمارے اخلاق تھے، ہمارا ایتھیکل لیول تھا، وہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر یہی حال رہا تو ہم لوگ مشینوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ ایک مشین اگر فیل ہو جائے، بلکہ آپ جنگلی جانوروں کو آپ دیکھیے، ایک شیر، ظاہر بات ہے کہ شیر اگر یہاں آ جائے تو شاید ہی کوئی یہاں پہ کھڑا دکھائی دے، اتنا بھیانک، خطرناک۔ لیکن وہی شیر جب جنگل میں اس کی بھوک لگتی ہے، شکار کر کے کھا لیتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے ہرن اور نہ جانے کوئی بھی جانور اس کے سامنے گھومتے پھرتے رہتے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ اب وہ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہ خونخوار نہیں، کیونکہ وہ ایک دم تن تنا کے کھا کے بالکل پڑا ہوا ہے، وہ اپنی بھوک کے لیے شکار کرتا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی بھوک کے لیے شکار کرتا ہے جو کبھی مٹتی نہیں ہے۔ انسان کی جب بھوک پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، تو ایک کے بعد ایک عزتیں خراب کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک جانوں کا نقصان کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک زندگیاں برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان جب بگڑ جاتا ہے تو وہ جنگلی جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو انسان بنانا انسانیت کے لیے سب سے بڑا کام ہے، اور یہ ماڈرن ایجوکیشن میں نہیں ہو سکتا ہے، ہوتا تو ہو جاتا ہے۔ یہ آسمانی رہبری سے ہی ہو سکتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے جو علم انسان کے لیے اسپیشل نالج جو اس نے دیا ہے، جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، میسنجرز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو علم انسان کو دیتا ہے، اس علم میں انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی انسان کے بارے میں نہ جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ بھائی بنانے والا جانتا ہے مشین بند پڑی ہے، خراب ہوئی ہے، مال فنکشننگ اس میں ہو رہا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا سولوشن ہے، اس کا بنانے والا اس کو جانتا ہے۔ انسان کی جو مشین ہے، یہ جو آج بگڑی ہوئی ہے، اس کو آپ کس گراج میں لے جائیں گے؟ کوئی دواخانہ ایسا ہے جس میں انسان کو سدھارنے کے لیے کچھ کیا جائے کہ یہ بہت بگڑا ہوا ہے، اس کو سدھارو، یہ بہت ڈاکٹر صاحب یہ بہت گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو مار پیٹ کرتا ہے، کوئی انجیکشن اس کو ایسا دے دو سدھر جائے گا، اس کی زبان صحیح چلنے لگے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ نیند کا انجیکشن دے سکتا ہے کہ بھائی سو جا۔ اسی لیے جتنے بھی سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی پیشنٹ بہت وائلنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، نیند کی گولیاں دے دیتے ہیں اس کو، سوتا رہے، کسی کو ستا مت۔ لیکن ایکٹیو ایک انسان ہے اور وہ اچھا بن جائے، سائنس کے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ کسی کو صحیح نہیں کر سکتا ہے،
اینٹی سٹریس جو بھی دوائیں، وہ کسی کو انسان نہیں بنا سکتی ہے۔ اس میں مزید اگر شراب کا اضافہ ہو جائے، آپ دیکھیے آج ہمارا ملک ہو یا دنیا کے جتنے بھی ملک ہو، عام طور سے شرابی انسان پیتا ہے، طرح طرح کی شراب پیتا ہے، چاہے وہ ایک نیو ایئر کی پارٹی ہو، یا شادی کی پارٹی ہو، یا برتھ ڈے کی پارٹی ہو، یہی تو شراب ہے اصل۔ آدمی جب پی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے وہ جو احساسات ہیں، وہ جو اس کی سینسیٹیوٹی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو حیا کا پردہ ہے، وہ جو شرم اس کے اندر ہوتی ہے، جو اس کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، چاہے وہ دھرم کا ماننے والا نہ ہو۔ بائی ڈیفالٹ اللہ نے انسان کو شرم والا بنایا ہے، لیکن یہ شراب اس سے وہ شرم کا پردہ ہٹا دیتی ہے۔ پھر وہی آدمی جو چپ چاپ ٹفن باکس لے کے کام پہ جاتا ہے، کام سے شام میں سر جھکا کے آتا ہے، پی لیتا ہے تو پورے گاؤں کو معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ شراب اس کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں، جن کو عام دنوں میں آدمی دبائے رکھتا ہے، شرم کی وجہ سے شراب وہ ڈھکن کھول دیتی ہے، جن باہر آ جاتا ہے، اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے سماج میں شراب بری نہیں مانی جاتی ہے، شراب عام طور سے بکتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، پیتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر، دو ہی موقع پر عام طور سے شراب پی جاتی ہے، یا تو خوشی منانے کے لیے یا غم بلانے کے لیے۔ اور اسی شراب کی وجہ سے کئی زندگیاں برباد، کئی بچیوں کی عزت تباہ، کئی جانوں کا قتل، کئی جھگڑے فساد اور کئی نقصانات۔ یہی وہ شراب ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کی اس آزادی کا نتیجہ ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس آزادی کو صحیح استعمال کرے۔ ایسا کوئی چھڑی نہیں ہے جو انسان کے اوپر گھما دی جائے اور انسان بالکل سدھرا ہوا ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی کیا کرتا ہے، ہاں زمانہ بہت برا ہے، بہت برا وقت چل رہا ہے، لوگ بہت برے ہیں، سماج بگڑا ہوا ہے، ہر آدمی یہ بول رہا ہے، لیکن کوئی بھی آئینہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں پورے سماج کی طرف، سب برے، لیکن کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ میری ایکٹیویٹی کیا ہے۔ جب اس کا موقع آتا ہے اس کا بھی پاؤں پھسل جاتا ہے، جب اس کا ٹیسٹ آتا ہے، امتحان آتا ہے، اس کا بھی پاؤں پھسل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بگاڑ زمین پر آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور اس غلط استعمال کے نتیجے میں کسی کی جان تباہ ہو رہی ہے، کسی کا مال تباہ ہو رہا ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے۔ اگر انسان اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ مجھ کو اپنی آزادی کو صحیح استعمال کرنا ہے، تب جا کر اس بگاڑ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ زمین پر، خشکی میں اور تری میں، پانیوں پر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کی کمائی، لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں۔ یہ انسان کے کرم ہے جس کے نتیجے میں سارا بگاڑ دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا یہ بگاڑ یوں چلتا رہے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ اس بگاڑ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک زندگی دنیا کی ہے جس میں ہم جیتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے ہم مر جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی جوانی میں۔ اس موت کے بعد کیا؟ ہر ماننے والے کا الگ الگ ماننا ہوتا ہے۔ اس مرنے کے بعد کوئی کہتا مٹی میں مل جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ اس مرنے کے بعد کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن میں اللہ نے سوال پوچھا ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس سے اس کی زندگی کا حساب لیا جانے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے دنیا میں یہ سمجھا تھا کہ تم کو ہم نے بے مقصد یوں ہی پیدا کر دیا، کوئی گول نہیں تمہاری لائف کا، کوئی پرپس تمہاری لائف کا نہیں، کوئی مقصد زندگی کا تمہارے نہیں، یوں ہی پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ لوٹ کے تم کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ تم وہیں دنیا میں رہو گے، تم کو پکڑ کے ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں اچھے کو اچھائی کا بدلہ اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے دنیا میں ملے تو کتنا اچھا، دنیا میں اس کی شروعات ہوتی ہے، کمپلیٹ ریوارڈ یا کمپلیٹ پنشمنٹ دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔